السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے صحابی کی زندگی کے خوبصورت پہلو پر جن کی سادگی ایمان اور عشق رسول نے تاریخ میں ایک لازوال مقام حاصل کیا۔ وہ عظیم صحابی جن کی آواز سے اذان کی صورت میں اسلام کی پہلی صدا گونجی، وہ مقدس ہستی حضرت بلال حبش۔ حضرت بلال کی زندگی قربانی ایمان اور عزت نفس کی عظیم مثال ہے۔ آپ نے غلامی سے نکل کر ایمان کی آزادی پائی اور وہ سعادت حاصل کی کہ نبی کریم کے مؤذن کہلائے۔ مگر آج ہم ذکر کریں گے ان کی شادی کے ایک نہایت پرسر اور سبق آموز واقعے کا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نسل دولت نہیں بلکہ تقوی ہے۔ جب اسلام کی روشنی عرب کے گوشے گوشے میں پھیل رہی تھی تو نبی کریم کے بعض صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کیے۔ اسی دوران ایک دن حضرت بلال نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ ایک نیک ایماندار اور صالح خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال کے پاس نہ مال تھا نہ جائیداد، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، اور ایمان ہی ان کی سب سے بڑی دولت تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال اور ان کے بھائی ایک انصاری گھرانے کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، ہم دونوں اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ گھر والوں نے ان کی سادگی دیکھی، ان کی حیثیت دیکھی، اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن پھر وہ گویا ہوئے، بلال، تم تو غلامی سے آزاد ہوئے ہو، تمہارا نسب کہاں اور ہمارا کہاں؟ یہ سن کر حضرت بلال کا دل دکھی ضرور ہوا، مگر وہ رنجیدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے سارا ماجرا نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا۔ رسول اللہ نے ان کی بات سنی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور فرمایا، بلال، تم ایمان والے ہو اور ایمان والے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والے ہیں۔ جاؤ دوبارہ ان کے پاس اور کہو کہ رسول اللہ نے رشتہ کی اجازت دی ہے۔ جب حضرت بلال دوبارہ گئے اور اہل خانہ کو بتایا کہ یہ رشتہ رسول اللہ کی مرضی سے ہے تو ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ رشتہ رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے تو پھر ہمیں کیا حق کہ ہم انکار کریں؟ یوں وہ نکاح طے پایا، ایک ایسا نکاح جو نسب دولت دنیا کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہوا۔ جب شادی کا دن آیا تو حضرت بلال کے دوست اور صحابہ نے خوشی سے شرکت کی۔ ان کے دل میں یہ احساس تھا کہ وہ شخص جسے کبھی مکہ کی گرم ریت پر گھسیٹا گیا، جس کے جسم پر کوڑے برسائے گئے، جو عہد عہد کہہ کر بھی ثابت قدم رہا، آج وہی بلال عزت و احترام سے ایک پاکیزہ زندگی میں قدم رکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ دن تھا جب نبی کریم نے فرمایا، دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں رکھی۔ عرب ہو یا عجم، کالا ہو یا گورا، سب برابر ہیں، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ حضرت بلال کی شادی کا یہ واقعہ صرف ایک نکاح کی کہانی نہیں بلکہ ایمان، مساوات اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام نے انسان کو اس کی اصل پہچان دی، نہ رنگ میں برتری ہے نہ نسل میں بلکہ ایمان میں۔ بلال جیسے غلام کو اسلام نے وہ مقام دیا کہ نبی کے کانوں میں اذان کی پہلی صدا ان کی زبان سے سنائی دی۔ یہی بلال جنہیں کبھی لوگ غلام کہہ کر حقیر سمجھتے تھے، جب قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو نبی فرمائیں گے، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے بلال۔ شادی کے بعد حضرت بلال نے اپنی زندگی سادگی اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ ان کی بیوی نیک صالح اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان دونوں کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان اور محبت سے لبریز تھا، اور جب کبھی بلال اذان دیتے تو ان کی آواز میں صرف الفاظ نہیں ہوتے تھے، وہ ایمان کی گہرائی، عشق رسول کی حرارت اور دل کی وہ تڑپ ہوتی جو ہر مومن کے دل کو ہلا دیتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی کسی کو اس کے ماضی حیثیت کی بنیاد پر حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کی نظر میں عزت اور برتری صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ بلال غلام تھے مگر ایمان نے انہیں مزن رسول بنا دیا، اور وہ مقام بخشا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوا۔ آخر میں آئیے دعا کریں، اللہم اجعلنا من المتقین، اور ہمیں حضرت بلال جیسا ایمان، صبر اور عشق عطا فرما، آمین۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ اگر آپ وہ دن جب نبی نے مدینہ والوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا کا واقعہ سن جاتے ہو میں لنک دیا ہے۔ میں اگلی ویڈیو کون سی بناؤں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔